اللہ تعالی نے ہم سب کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں میں اللہ کی بہت بڑی نعمت مذہبی آزادی اور ایک آزاد اسلامی ریاست، مذہبی آزادی اور ایک آزاد اسلامی ریاست کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی شخص کو حکمرانی ملے، کسی بھی شخص کو بادشاہت ملے، اختیار ملے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک فیصلے کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ایسے موقع پر کتنا اہم عمل ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نقل کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن گھر تشریف لائے، غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑے کے اندر اپنے پورے جسم کو لپیٹ کر باہر نکلتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن چاشت کی 8 رکعت ادا فرمائی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ چاشت کی 2 رکعت ادا فرماتے تھے۔ فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آج اہل اسلام کو کفار سے، دشمنوں سے آزادی عطا فرما دی۔ آزادی اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور اس پر شکر بجا لانا یہ کتنا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ پتہ تو کرو یہ یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے جواب دیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، فرعون کی قوم سے آزادی عطا فرمائی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہم مذہبی آزادی کی ایک تو قدر نہیں کرتے، دوسرا ہم شکر نہیں کرتے۔ قدر کس طرح نہیں کرتے؟ آج ہمارے پاس اختیار ہے لیکن ہم دین کا کام کرتے نہیں ہیں۔ جتنی ہم دنیا کے لیے دوڑ لگاتے ہیں اتنی ہم دین کے لیے دوڑ نہیں لگاتے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 13 سال مکہ کے اندر بامشقت گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت حالات برداشت کیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کی دعوت پر مدینہ طیبہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئے تھے، مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں قیام نہیں ملا، مکمل طور پر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں کام کرنے کے ذرائع نظر نہیں آئے تھے، ابھی پورے ساتھ دینے والے ساتھی معلوم نہیں تھا کہ آگے علاقے میں کیا ہوگا، صرف مکہ سے نکلے ہیں، اتنی ہی اللہ کی نعمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کی اور اس کا اللہ پر شکر ادا کیا۔ کیا اللہ کا شکر ادا کیا؟ مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، راستے میں ایک جگہ پر قیام کرتے ہیں، وہ بھی صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں جس مقام پر بھی قیام فرمایا مسجد تعمیر کروا دی۔ مذہبی آزادی ملی، سب سے پہلے کیا کیا؟ دین کا کام کیا، اللہ کا گھر بنوایا۔ سب سے پہلی جو مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی
اللہ تعالیٰ نے پھر اس مسجد کی تعمیر پر اپنے نبی کی اس مسجد کی بنیاد رکھنے پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو داد دی. داد تو دینا بنتا تھا کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے ہجرت کر کے آ رہے ہیں, مکہ سے ابھی تو نکلے ہی ہیں. ہم جیسے کیا کہتے ہیں, اب پہلے والی پریشانیوں سے تو اپنے آپ کو فریش کر لیں, اس کے بعد کچھ اور کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن مشقت اور بھوک میں گزارتے ہیں, اور وہاں سے نکلتے ہی پھر بھی کیا فکر ہے کہ دین کا کام ہو جائے. پہلی مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی. جو ہی اللہ نے آزادی عطا فرمائی فوراً مسجد کی بنیاد رکھی. اور آج ہمیں اللہ نے ایسا زبردست ملک پاکستان اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ سب سے بڑی میں جو سمجھتا ہوں ہمارے اس ملک کے اندر ہمیں جو اہل اسلام کو نعمت ہے, ایک قومی ہونے کے لحاظ سے, قوم ہونے کے اعتبار سے مسلمان کے لیے جو اس ملک کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے مذہبی آزادی. دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں وہاں مذہبی آزادی نہیں ہے, لیکن سوچنے کی اور اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے اس مذہبی آزادی کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا ہے؟ کیا ہم نے اسلام کے لیے اس کو استعمال کیا ہے؟ کیا ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ نہیں. اس کی فکر کرنے کی ضرورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی آزادی ملنے کے بعد جب سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی, ابھی مدینہ طیبہ پہنچے نہیں تھے, راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے داد دی, لمسجد اسس علی التقوی, کہ یہ جو مسجد ہے جس کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں, یہ مسجد اس کی بنیاد تقوی پر ہے. من اول یوم احق ان تقوم فیہ, آپ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. یہ کتنی بڑی تقوی والی مسجد ہے. اس مسجد کا حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کا حق ہے اس مسجد میں ادا کریں نماز, مسجد کا حق ہے. یعنی یہ جو آپ نے بنیاد رکھی, یہ جگہ اب اتنی اعلیٰ بن چکی ہے, آپ اس میں خود اللہ کے حکم کو مان کر نماز پڑھیں. آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, جو لوگ اس مسجد کے اندر آئیں گے وہ پاکیزہ ہوں گے, اچھے لوگ ہوں گے, پاک دل والے ہوں گے. واللہ یحب المطہرین, اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے. یہ مذہبی آزادی اور آزادی کی نعمت یہ عام نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی قربانیاں دی. دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی صرف پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں, مولویوں کا اور کام نہیں ہے. میں ایک بات کر کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. ہمارے اکابرین میں ایک شخصیت ہے مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کی قربانی کا آج نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے. انہوں نے آج سے 150 سال پہلے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر جہاد کا آغاز کیا تھا. آج سے 150 سال پہلے وہ بالا کوٹ اور اس کے اطراف اور اس کی سرحدیں, آج دیکھیں, آج کی تازہ نیوز 2 گھنٹے پہلے کی میں نے پڑھی ہے, 2 گھنٹے پہلے کی نیوز میں نے سنی ہے. وہاں یہ آ رہا تھا کہ اب آرمی چیف بھی انہی مجاہدین کا منتخب ہو گیا ہے. یہ اہل اسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, اس میں بھی ہمارے اکابرین کا خون ہے. بر اعظم, یہ جو بر صغیر پاک و ہند جتنا بھی علاقہ ہے, اس کے اندر سب سے زیادہ اسلام اور اسلامی ریاست کے لیے جدوجہد کرنے والے ہمارے اکابرین ہیں. ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں. بہرحال اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. مذہبی آزادی ایک قوم کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. قوم کو جتنی بھی ریاست کی طرف سے نعمتیں مل جائیں, جتنی بھی چیزیں مل جائیں, لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مذہبی آزادی ہے. اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو آج فلسطین کے اندر اسرائیل کے ظلم و ستم کا نشانہ ہے, کشمیر کے اندر کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ ہے. اس کی قدر ذرا ان سے بندہ پوچھے تو ہم چونکہ سکون کے اندر ہیں, ہمیں اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. اس کی قدر بھی کرنی چاہیے, اور سارے کوشش کریں کہ کل ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے ضرور 2 نفل ادا کریں گے.
اور اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک شخص اپنے آپ کو اس ملک کا حکمران سمجھے، اپنے آپ کو با اختیار سمجھے۔ جب مذہبی آزادی مل گئی، آپ کو اختیار ہے، آپ جو مرضی کام کرو، ان کو اختیار ہے، آپ جو مرضی کام کرو۔ اگر ہم ایماندار نہیں ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی ایماندار نہیں ہوں گے۔ قصور پہلے ہمارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جو قوم میری فرما برداری کرتی ہے، میری تابع داری کرتی ہے، اس قوم کے حکمرانوں کے دل میں نرم کر دیتا ہوں، ان کے دلوں کے اندر اچھے فیصلے ڈالتا ہوں جو اس کی رعایا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگر قوم میری نافرمانی کرتی ہے، میرے خلاف چلتی ہے، میرے حکم کا انکار کرتی ہے، تو پھر میں اس کے حکمرانوں کے دلوں میں غیظ و غضب والے فیصلے ڈال دیتا ہوں۔ وہ پھر اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ظاہراً وہ ان کے اپنے اعمال کی سزا، ظاہراً تو ان کو نظر آ رہا ہے حکمران ظالم ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اعمال کی ان کو سزا مل رہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا جب ایران فتح ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کے گورنر تھے، جب وہاں سے اپنا لشکر واپس لے کر آئے تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المؤمنین، یہ جو مال غنیمت میں بھیج رہا ہوں، اس مال غنیمت کو لانے میں ایسے ایسے افراد شامل ہیں کہ جب انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، جس جگہ سے وہ مال اٹھا رہے تھے اس جگہ پر اللہ کے علاوہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھ کر کیا فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری قوم، میری رعایا اتنی امانت دار ہے، اتنی دیانت دار ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے، فرمانے لگے اے امیر المؤمنین، جب آپ دیانت دار ہو آپ کی قوم بھی دیانت دار ہوگی۔ بات یہ ہے ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ یہ ملک کس کا ہے؟ ہمارا ہے، صرف حکمرانوں کا نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی، کوئی بھی حکمران نیا ہو، سابقہ ہو، موجودہ ہو، آنے والا ہو، پرانا ہو، جو بھی ہو، وہ کہہ دے کہ ہم اس ملک پاکستان کی فوج کو انڈیا کی فوج یا کسی اور کی فوج کے ساتھ ملاتے ہیں، قوم برداشت کر لیں گے؟ ہم اس ملک کو پاکستان ریاست تسلیم نہیں کرتے، ہم کسی اور ملک کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں، قوم برداشت کر لیں گے؟ یہ ملک ہمارا ہے یار، یہ ملک کس کا ہے؟ ملک ہمارا ہے۔ تو اس ملک کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح قیام پاکستان کا ایک مقصد بیان کیا، نے کہا ہم اس لیے یہ ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ریاست کے اندر دیکھیں گے اسلامی اصول کیا ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یعنی ہم اس ٹکڑے کے اندر اسلامی اصول آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خطاب ہے جو قیام پاکستان کا مقصد بیان فرمایا انہوں نے۔ تو ہم سب مل کے اس کے اندر اسلامی اصول اپنائیں، ہر ایک امانت دار بنے۔ اب رات کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارا تو مزدور ہو، ریڑھی والا ہو، کرانے والا ہو، دکاندار ہو، عام چھپڑ لگانے والا ہو، یا بڑا کوئی مل مالک ہو، سب کے سب ظالم بنے ہوئے ہیں۔ ایک ریاست اور ایک قوم کے لیے نظام کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہے دیانت داری، جو قوم کی بھی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی بھی ذمہ داری۔ جب تک سب کے سب دیانت دار نہیں ہوں گے کام نہیں بنے گا۔ صرف حکمران کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو گرفتار کر لیں گے؟ صرف قوم کیا کر سکتی ہے؟ رات میں نے آم لینے گیا، آم آج کل آپ نے دیکھا ختم ہو رہے ہیں، تو میں گھر والوں کے لیے لینے تھے، طبیعت خراب تھی، مجبوری۔ اب میں اس کے پاس گیا، مجھے کہنے لگا یہ آم تو ختم ہو گئے، چٹا چونسا نہیں ملتا۔ کیا کہنے لگا؟ چٹا چونسا ختم ہو گیا، نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیں، میں نے مجبوراً لینا ہے۔ کہنے لگا جی 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 ہے میرے پاس، لیکن 180 روپے کلو ملے گا۔
اور ریٹ کیا چل رہا ہے 120 روپے، زیادہ سے زیادہ 140 روپے ہوگا، کہہ رہا ہے 180 روپے کلو لے لیں۔ میں نے کہا اچھا یار چلو میں مجبوراً لے رہا ہوں، آپ 180 روپے لے لیں۔ اس نے 180 روپے لیے اور آم تولنے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار نشان والے آم نہ ڈالنا، آپ نے جتنے پیسے کے میں دے رہا ہوں، بے شک 10 روپے زائد لے لینا، آپ گلے سڑے اور خراب نہ ڈالنا۔ کہ لگا آپ بے فکر ہو جائے قاری صاحب، میں انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا، شاپر آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاپر میں جب آم ڈال کے دوں گا تو شاپر کہاں جانا ہے؟ کہہ رہا آپ کے پاس ہی آنا ہے، آپ کھول کے دیکھ لینا۔ میں نے کہا اچھا یار بندہ تسلی دے رہا ہے تو واقعتاً اس نے کیا بے ایمانی کرنی۔ میں نے گھر جا کے جب شاپر کھولا اس میں سے 3 آم کھانے کے قابل نہیں تھے۔ اب بتاؤ، اس قوم کے ہم کہتے ہیں جی حکمرانوں کا قصور ہے، یہ ریڑھی والے کے کرتوت ہیں۔ اب اتنی جلدی تبدیلی آئے گی؟ اتنی جلدی ہم کیسے اس ملک کو سنوار لیں گے؟ یہ ہم سب کا ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان پہلے بناؤ، اس کے بعد اپنا قومی فریضہ ادا کرو، نتائج آپ خود دیکھو گے۔ ایک اچھا امانت دار مسلمان اپنے آپ کو بناؤ، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ تکوینی فیصلہ ہے۔ ملک پاکستان کی آزادی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی 14 اگست 1947 کو، 27 رمضان المبارک کا دن تھا۔ ہمیں 14 اگست 1947 تو یاد ہے، لیکن 27 رمضان المبارک یاد نہیں ہے۔ یہی سوچنے کی بات ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جو فتوحات اہل اسلام کو عطا فرمائی، ان فتوحات جیسی مثال آج تک پوری دنیا میں نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ پہلی فتح 313 صحابہ کرام ہیں اور 1000 کافر ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اور ان کے بعد ہتھیار بھی نہیں تھے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی کہ نہیں؟ 17 رمضان المبارک کو اہل اسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد دوسری بڑی اور عظیم فتح جو رمضان المبارک میں اللہ نے عطا فرمائی، 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی محنت اور جستجو کا پھل اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی طرف سے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ غالباً ہمارے اکابرین میں ہی مولانا مفتی محمود حسن صاحب یا شبیر احمد عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں نشان لگا کر دیا کہ آپ اس جگہ سے اس ملک کی ریاست کو قائم کرنے کی ابتدا کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اکابرین کی جدوجہد ایسے نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاون تھا، رہنمائی تھی۔ خوابوں میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ یہاں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ اس لیے ملک پاکستان قدر کرے، اور قدر کیا کرنی ہے؟ ایک تو اللہ کا شکر بجا لانا ہے، نمبر 2 اپنے آپ کو سچا دیانتدار بنانا۔ دیکھو دوسرا اصول موجود ہے، اگر آپ کے پاس ایک پیٹی آم کی آئی ہے، ایک آدمی نے اس میں بددیانتی کی، 2 نمبری کر لی، نیچے گلے سڑے ڈال دیے، اوپر اچھے ڈال دیے، تو آپ کے پاس پھر بھی آپشن موجود ہے۔ آپ گلے سڑے علیحدہ ریٹ پہ بیچو اور جو اچھے والے ہیں ان کو آپ اچھے ریٹ پہ بیچو، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام کے علاقے میں حضرت خدیجہ کی کھجوریں بیچنے کے لیے گئے تو یہی اصول اپنایا تھا، جو عمدہ کھجوریں تھی علیحدہ کر کے بیچی، دوسری علیحدہ کر کے بیچی، پرافٹ بھی سب سے زیادہ، مال بھی سب سے پہلے بکا۔ اس لیے اس اصول کو اپنائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ایک وقت آئے گا، ہم نہیں تو ہماری نسلیں اس چیز کو دیکھیں گی کہ واقعتاً ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اب دنیا کو اس کے طرز پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم اسلامی ریاست کی قدر کرنے کی اور اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔